بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک قسط وار پروگرام بنام شہزادی کونین ہیں سیدہ زہرا شروع کر رہے ہیں۔ آج کا یہ پہلا تعارفی پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ العزیز آئندہ کے پروگراموں میں سیدہ کائنات کے سوانح مبارکہ سے سیدہ کے سفر آخر تک اور نماز جنازہ تک کے حوال مختصر صورت میں بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ شہزادی کونین ہیں سیدہ زہرا۔ اس کائنات رنگ و بو کی تخلیق کے بعد اب تک اگر خواتین کے کردار کو پڑھا جائے تو ایک کردار جو سب سے منفرد، ممتاز اور فضائل و مناقب کے سمندر میں غوطہ زن دکھائی دیتا ہے، وہ اس کائنات کی سب سے عظیم، عرفہ و اعلیٰ خاتون، جگر گوشہ رسول، بانوئے شہنشاہ ولایت، ام الحسنین، شہزادی کونین سیدت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی حقیقی معرفت کا حصول قرآن اور حدیث نبوی کے سایہ میں ہی ممکن ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسانیت کی معراج تک پہنچنے والے مرد شخصیات تو بے شمار ہیں، مگر اس مقام و مرتبہ تک رسائی حاصل کرنے والی خواتین صرف 4 ہیں، یعنی اس پوری کائنات میں 4 خواتین نے یہ مقام حاصل کیا۔ سیدت آسیہ بنت مزاحم، سیدت مریم بنت عمران، سیدت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد اور سیدت فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون جیسے دشمن توحید کی زوجہ بن کر بھی اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور شوہر کا کفر و عناد ان کے عقیدہ توحید میں ذرا بھر بھی فرق نہ لا سکا۔ سیدت مریم کی عصمت و طہارت کہ ان کی گود میں روح اللہ کی نشو و نما ہوتی ہے۔ پھر تاریخ اسلام کی وہ خاتون اول ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائہا خدیجہ، کہ سب سے بہترین خاتون سیدت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ان خواتین کے بعد ایک وہ خاتون ہیں کہ جن کا اسم مبارک ادا کرنے سے سر جھک جاتا ہے، جو سر چشمہ عصمت و طہارت اور جن کی نسل کی بقا کا اللہ سبحانہ و تعالی خود ذمہ دار ہے۔ آپ علیہ السلام کی نسل مبارک شام ابد تک باقی رہے گی اور دنیا کا چپا چپا سادات سے معمور رہے گا۔ حضرت امام ابو قاسم السہیلی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن داؤد سے سوال کیا گیا کہ ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ افضل ہیں یا سیدت فاطمۃ الزہرا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سیدت فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے حصہ پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا۔ امام قسطلانی نے مشہور زمانہ حدیث فاطمۃ بضعۃ منی کے ضمن میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں یؤذوننی ما اذاہا وارد ہوا ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی نے فیض القدیر میں اس حدیث کے ضمن میں لکھا کہ اس حدیث سے امام سہیلی نے یہ استدلال کیا ہے ان من سب فاطمہ فقد کفر، جس نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو گالی دی وہ کافر ہے، لأن سبها یغضب اللہ ورسولہ، کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طور پر اذیت دینا حرام ہے، خواہ وہ کسی طرح بھی ہو۔ علامہ ابن حجر کا کہنا ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہے کہ جن کو اذیت پہنچانا خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث ہو تو ان کو ستانا حرام ہے۔ لہذا جس شخص نے بھی سیدت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں کوتاہی کی یا نازیبا کلمات استعمال کیے تو اس کے اس عمل سے بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ میری امت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یہ قول ہے اللہ کے پیغمبر کا، سردار ہیں جنت کی جناب زہرا، حسنین کی مادر تو نبی کی بیٹی، رتبہ ہے زمانے میں بھی ان کا اعلیٰ، از زمیتا آسماں از آسماتا تا ملک، جو بھی ہے سب کچھ زیر اقتدار فاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاتون جنت کی بے ادبی سے بچائے اور ہماری ساری زندگی میں کوئی ایسے کلمات ہماری زبان سے نہ نکلیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت کی اذیت کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کے وسیلہ جلیلہ سے، ان کا ادب اور ان کے فیضان سے ہمیں بھی مستفید فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔